اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا پہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں اختلاف ہے. میں نے کہا نامناسب نامناسب ہے. ہاں مناسب نامناسب ہے, اختلاف ہے. ہم نے اس طرح کی بات ضرور کی تھی. میں بس تھوڑا سا اور احتیاط کرنا چاہ رہا ہوں الفاظ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن, یہ تو بندے کو پتہ ہے نا, مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ دعا جو ہے عبادت کے لحاظ سے یوز نہیں کر رہا الفاظ. ایک بات تو یہ ہو گئی, پہلا سوال میرا یہ. دوسرا سوال یہ کہ قرآن شریف میں بھی میرے خیال سے دعا کا جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ کوئی اور معنی سے بھی اس کا ذکر ہوا ہے. تو ہم یہی کیوں سمجھیں گے کہ بھائی یہ دعا کا مطلب عبادت کا ہی ہے, اور پھر یہ نامناسب کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلے اس اصول کو سمجھیے گا جی. کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کلام کیا اور اس پر حکم لگانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوئی کلام کرے اور اس پر حکم لگانے کی بات ہے نا, تو ہم حتی الامکان تعویل کی طرف جاتے ہیں. تعویل کا مطلب جب کوئی کلام کرے اور ہمیں اس کلام کرنے والے پر حکم لگانا ہو. ٹھیک ہے, اس کلام کرنے والے پر حکم لگانا ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہم تعویل کریں گے, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے نا, تو اس کے بارے میں ہم کبھی یہ گمان نہیں کریں گے کہ اس نے غلط معنی لیے ہوں گے یا وہ شرک کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر لفظ دعا کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ لفظ دعا ہی ہے نا یہاں پر, ادعو. جی. حروف اصلیہ تو وہی ہیں دعا والے, ادعو دعا سے ہی نکلا ہے. بالکل. تو یہ حروف اصلیہ وہی والے ہیں. تو یہاں پر اب غیر کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب ہم ایک کلام کرنے والے کو اس بنیاد پر مشرک نہیں کہیں گے, اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے, اس کے اوپر کوئی دوسرا حکم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جواز. یہ جواز ہو گیا. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے, تو جائز تو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نامناسب کیوں ہے؟ نامناسب کیوں, اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں. اب ایک چیز جائز ہے, اس کے نامناسب ہونے یا ناجائز ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, جو خارجی وجوہات ہوں گی. اب میرے پیش نظر اس لفظ کو استعمال کرنے پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے. صحیح, زبردست. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب یہ لفظ جو ہے دعا, ہمارے عرف میں دیکھا جائے نا, تو عمومی طور پر اس سے دعائے شرعی مراد ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہوں, بس میرا یہ کام ہو جائے. ہم اپنے عام طور پہ جملوں میں یہی کہتے ہیں. تعویل اپنی جگہ موجود ہے, اس کا میں ذہن میں پہلے ہی کہہ دوں. بالکل صحیح ہے. اب مثال کے طور پر میں نے یہ دیکھا تھا, میرے سامنے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ کسی کو بہکا کر بھیجا گیا کہ دیکھو بریلوی جو ہے نا یہ دعا مانگتے ہیں رسول اللہ سے, اور دعا تو عبادت ہے. وہ مسجد میں آئے اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ جملے پڑھے جا رہے ہیں سبز گنبد والے, منظور دعا کرنا, اس کو یقین ہو گیا. وہ اچھا خاصا ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا, اور ذہن اس کا خراب ہوا. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ میرے مشاہدے میں تھی. اس کے بعد پھر ایسا نہیں کہ صرف میں نے یہ بات کہی ہے, مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا. اچھا. لفظ دعا استعمال کرنے کو. تو میں نے تو پھر ہلکا ہاتھ رکھا ہے, کیونکہ میرے پیش نظر اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا. پھر میں نے مفتی الیاس رضوی صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کلام میں تعویل تو ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ حضور تعویل تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک عام آدمی کا ذہن اگر ادھر جا رہا ہے اس کو سننے کے بعد, وہ دعائے شرعی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ کسی عالم کا کلام بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو چینج کرنے میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے, تو چینج کر لیا جائے, کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے. پھر تیسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ نماز کے بعد یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ اس طریقے سے دعا کی گئی. یعنی پہلے دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا, تو وہ مؤذن صاحب نے کی تھی وہ دعا. صحیح ہے. تو وہاں پر جو امام صاحب ہیں نا وہ عالم دین ہے, میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں ان کا. تو انہوں نے جو ہے, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا حضور یہ تو پہلے تو انہوں نے مجھے جواز پہ دلائل دینا شروع کی کہ اس میں کیا حرج ہے. تو میں نے کہا حضور میں عدم جواز کو تو کہہ ہی نہیں رہا, وہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ جائز ناجائز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جی ہاں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں, یہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے بھی اس کو نامناسب لکھا ہے, جس کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا. کیونکہ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی پر پڑ رہا ہے, عوام الناس پر پڑ رہا ہے, وہ اس کی وجہ سے. فتاوی شارح بخاری کا حوالہ میں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ نامناسب لکھا ہے اس کو. بالکل صحیح. تو ان کی بات کی مجھے تائید حاصل ہوئی. پھر میں نے فتاوی شارح بخاری میں جا کر پڑھا, تو اس میں جو ہے نا وہی سوال موجود تھا کہ اگر کوئی امام نماز کے بعد اس طریقے سے دعا مانگتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, تو انہوں نے پہلے جواز کی ہی دلائل دی ہیں, جس کو ہم بھی مانتے ہیں. جس کو ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آخر میں انہوں نے لکھا کہ ایک امام کو اس طریقے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ اس سے ایک عام آدمی کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہنے والے پر کوئی حکم نہیں لگا رہے. اور میں یہاں پہ مزید ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی یہ پڑھتا ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مانے گا نہیں یا وہاں پہ فتنہ ہوگا, تو آپ کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے, سمجھانے کی بھی ضرورت اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا موقف کسی کے اوپر تھوپ رہا ہوں یا ہم اس کا گریبان پکڑ لیں جا کے. میری اپنی رائے ہے جو پیچھے علماء کی رائے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پیچھے پورے سینیریوز ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ اجلت میں کوئی فتویٰ دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی کہہ دی ہوا میں تیر چلا دیا ہو. نہیں بالکل پیچھے کچھ تھیں چیزیں, اور کچھ لوگوں کا ہے نا یہ نظریہ ہے, اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ہمیں چینج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, چینج کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, پڑھنے میں اختلاف موجود ہے. تو اس کو اگر میں سم اپ کر لوں تو یوں ہے کہ یہ یوں آپ نے کہا کہ نامناسب ہے کہ یار جس کو ان بارے میں ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں ہے اس پہ گمراہ 2 منٹ میں ہو جائے گا, اس کو گمراہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر ہو بھی نہیں رہا ہوگا تو جس نے کرنا ہوگا وہ گمراہ تو اس بات کو لے کر بالکل آسانی سے. اس بنیاد پر میں نے کہا تھا نامناسب ہے. لیکن اگر کوئی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے, تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. اختلاف رائے ہے. اور ایسا نہیں کہ میں اس موقف پہ بالکل اڑا ہوا ہوں. بالکل صحیح. آپ مجھے اگر کوئی دلیل ایسی دیں گے جو اس سے زیادہ مضبوط ہوگی, نہیں اس سے زیادہ مضبوط ہوگی تو ہم نامناسب بھی نہیں کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تم صحیح ہے بالکل. اچھا اسی کے ساتھ مفتی صاحب ایک حدیث شریف ہے, یہ کوشچنز میں نہیں تھا, یہ بات سے مجھے بات یاد آئی کہ میری امت سے مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے, یہ حدیث شریف ہے جی. تو یہ کس طریقے سے, جیسے اگر ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو نعوذ باللہ من ذالک کسی نے کہہ دیا کہ خدا کا درجہ ہے یا خدا جیسے ہیں, تو یہ تو شرک میں ہی آ جاتا ہے نا. تو یہ اس بات پہ کیسے تھا؟ یہ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ایسا نہیں کہ انڈیویجول آدمی شرک نہیں کرے گا. اچھا, یہ اجتماعی طور پر ہے, یہ جمع نہیں ہوں گے شرک. ہاں اجتماعی طور پر ایسا کہ پوری امت ہی معاذ اللہ مشرک ہو گئے. جیسے یہودی سارے کے سارے مشرک ہو گئے, اور جو عیسائی تھے وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے. ایسا اس امت محمدیہ میں نہیں ہوگا کہ سب کے سب مشرک ہو جائیں, پورا مذہبی جو ہے نا وہ شرک پر چڑھ جائے. ایسا امت محمدیہ میں نہیں ہوگا. ہاں انڈیویجول کوئی ہے, چند افراد ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بریلویوں کو مشرک کہنا شروع کر دیں. نہیں یہی تو بات ہے, اسی لیے تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا یہ سوال. ہم الحمدللہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں جو شرک کے اوپر مبنی ہو. تو یہ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں نا, یہ ان کے جواب کے لیے, یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہمیں کہیں کہ دیکھو جب وہ سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر مشرک نہیں ہو سکتے, تو تم بھی تو چھوٹا سا طبقہ ہو. تو ہم چھوٹا سا طبقہ نہیں ہے, ہم چھوٹا سا طبقہ نہیں ہے, بہت بڑا طبقہ. تو ہمارے اوپر بلا وجہ شرک کے فتوے لگائیں گے تو پھر ہم جواب دینا جانتے ہیں پورا. صحیح ہے.